الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پیش کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث، اس کا ریفرنس اگر دیکھا جائے تو ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3233، 3234 اور 3235 تین جگہ پہ امام ترمذی لے کے آئے، اور نقل کرنے کے بعد فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح۔ یہ تو اسناد کی بات ہوگی حدیث کی، یہ ایک نہیں کافی صحابہ سے یہ حدیث آئی ہے، اور یہی حدیث مسند احمد میں 8979 نمبر پہ بھی آئی ہے یہ حدیث، اور یہی حدیث مشکات شریف میں بھی آئی ہے۔ تو آقا دو جہاں کی شان مقام کے بارے میں ہے کہ جو آپ کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا۔ حدیث کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رأیت ربی، جو ترمذی شریف کے الفاظ ہیں وہ بیان کر رہا ہوں، فی احسن صورت، کہ میں نے پروردگار کو بہت خوبصورت جو ہے شکل میں دیکھا۔ تو یہ حدیث یاد رکھنا، اس حدیث میں الفاظ موجود ہیں، رأیت فی المنام آیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فیما یختصم، فرشتے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پوچھتے ہیں محمد فیما یختصم ملأ الاعلی، فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انت عالم، پروردگار آپ ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے میرے آقا نے فرمایا فوضع یدہ بین کتفی فوجدت بردها بین ثدی، اللہ رب العزت نے اپنا دست قدرت جیسا کہ اس کی شان ہے میرے دونوں کندھوں کے بیچ میں رکھا، اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ یہ میرے آقا فرماتے ہیں فتجلی لی کل شیء فعلمت ما بین السماوات والارض، میرے آقا نے فرمایا میرے لیے ہر چیز واضح اور روشن ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کے بیچ میں ہے وہ سب کا اللہ رب العزت نے علم جو ہے وہ مجھے عطا کر دیا۔ اور ایک حدیث میں ہے بین المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہے اس چیز کا اللہ رب العزت نے یہ دست قدرت رکھا، اللہ نے سب چیز کا علم مجھے عطا کر دیا۔ اس کے بعد نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، سورۃ انعام ہے، آیت نمبر 75 ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اور اس آیت کا ترجمہ ہے اور ہم نے ایسے ہی طور پر ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں، اور تاکہ کامل یقین کرنے والوں سے ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت، میرے آقا نے یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے یہ آسمان اور زمین کیسے مجھے دکھا دیا، مشرق اور مغرب کے درمیان میں وہ کیوں دکھائے، اس لیے پھر میرے آقا نے آگے یہ آیت تلاوت کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے محبوب ہم نے تجھے دکھا دیا سب کچھ، یہی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی سورۃ انعام آیت 75 میں ابراہیم کو بھی ہم نے پہلے دکھائے تھے تاکہ ان کا یقین اللہ کی ذات میں مزید اور ہو جائے، مزید بڑھ جائے۔ اس کے بعد دوبارہ اللہ رب العزت نے سوال کیا فیما یختصم یا محمد فیما یختصم ملأ الاعلی، اے محمد فرشتے کس چیز کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میرے آقا ارشاد فرمایا جو ہے درجات والکفارات، کہ ان چیز کو بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں کہ ایسے کام جو انسان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط کر دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ کام تھوڑے وہ کریں تو ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، اور کفارات ان کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ کفارات کے بارے میں جھگڑا کریں۔ کفارات کیا چیز ہیں؟ وہ کام جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے المکث فی المساجد بعد الصلاۃ، کہ نماز پڑھ کے مسجد میں جو ہے وہ انتظار کرنا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اسی طرح والمشی علی الاقدام الی الجماعت، اور گھر سے وضو کر کے نماز مسجد کے لیے پڑھنے کے لیے نکلنا، دوسرا کام۔ واسباغ الوضوء فی المکارہ،
اور جب وضو کرنے کا دل نہ کر رہا ہو، پانی ٹھنڈا ہو، سردیاں ہوں، تو اس وقت وضو کرنا۔ تو یہ تو ہو گیا انسان کے وہ کام۔ آگے میرے اکرم فرمائے ومن فعل ذلك عاش بخیر ومات بخیر وکان من خطیئته کیوم ولدته امه۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کام کر لیتا ہے، اگر زندگی گزارتا ہے تو خیر والی زندگی گزارتا ہے، اور مرتا ہے تو وہ سعادت والی موت لے کے مرتا ہے، خیر والی موت اس کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کے گناہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ ابھی اپنی والدہ کے پیٹ سے جو ہے وہ پیدا ہوا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا وقال یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک۔ آگے اللہ نے فرمایا اے محمد جب آپ نماز پڑھیے تو کیا کہیے، انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اللہ رب العزت نے، میرے آقا فرماتے ہیں، اللہ نے پھر مجھے یہ دعا تعلیم کی، پھر یہ دعا کیجئے۔ کیا ہے دعا؟ وہی ہے اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کا، اور ناپسندہ کاموں سے بچنے کا، چھوڑنے کا، ناپسندہ کاموں کو چھوڑنے کا، وحب المساکین، اور مساکین کی محبت کا، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرو پروردگار اگر کسی قوم کو آپ آزمانا چاہیں تو اس آزمائش میں ان کو ڈالنے سے پہلے مجھے اپنی طرف بلا لیجئے۔ یہ تو ہو گیا کفارات۔ آگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا درجات کے ہیں، والدرجات افشاء السلام، سلام کو پھیلانا، واطعام الطعام، اور مساکین کو کھانا کھلانا، غرباء کو کھانا کھلانا، ناداروں کو کھانا کھلانا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کے وقت جب لوگ سو رہے ہوں پروردگار کی بارگاہ میں اٹھ کے صلاۃ اللیل، صلاۃ التہجد ادا کرنا۔ تو فرشتے کیوں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں؟ اس بات پہ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں معزز سامعین کہ کام تو انسان نے بہت کم کیا، لیکن ان کو مزدوری کیوں اللہ رب العزت تو اتنی زیادہ دے رہے ہو؟ مثلا جیسے ایک شخص کو بلایا گھر میں کام کرنے کے لیے، مزدوری سارا دن کام کیا، 500-600 روپے مزدوری چاڑی اس کو دے دی، بنتی ہے اس کی مزدوری 500-600، لیکن کوئی اس کو 5000 والا نوٹ دے دے تو قریبی دوست اس کے جو ہے عزیز و قریب کھڑے ہوں تو کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، مزدوری بنتی ہے 500 اور تم اس کو 5000 دے رہے ہو، یعنی کہ کام 500 ہو گیا اور مزدوری اتنی زیادہ مل گئی۔ تو فرشتے بھی اسی وجہ سے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار انہوں نے کام تو تھوڑا کیا جی، مسجد میں بیٹھ گئے، ایک نماز پڑھی اور دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ گئے، اور اسباغ الوضو فی المکروہات، اور اس وقت وضو کیا جب انسان کی طبیعت نہیں چاہتی وضو کرنا، وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت کی طرف، مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے، اگر کام تو بظاہر چھوٹے سے کیے تو اللہ رب العزت مزدوری ان کو کیوں زیادہ دے رہے ہیں؟ اور دوسرے گناہوں کو مٹانے والے کام جو ہے افشاء السلام ہے، سلام کا پھیلانا، اور مساکین کو کھانا کھلانا، اور اس وقت صلاۃ التہجد ادا کرنا جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو دوستو یہ علم ہے جو اللہ رب العزت نے اس ترمذی، مسند احمد اور جو ہے مشکات شریف میں احادیثیں آئی ہیں، کافی صحابہ سے منقول ہیں، جن کی سند کے بارے میں امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، تو یہ ان کی سند کے بارے میں گفتگو ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کیا، علم عطا کیا۔ کیسے عطا کیا؟ اللہ رب العزت کی شان۔ محبوب نے کیسے لیا؟ اللہ میرے محبوب کی شان، دینے والا خالق کائنات، لینے والا محبوب کائنات، اب نہ اس کے دینے میں کمی نہ محبوب کے لینے میں کمی۔ تو یہ علم عطا ہوا۔ مشرق اور مغرب کا الفاظ ہے، اور آسمان اور زمین کا دوسرا الفاظ ہے۔ میری آیت نے پھر آیت اس کی توثیق میں جو ہے آیت تلاوت کی کہ یہ علم مجھے نہیں عطا کیا گیا، یہی علم ہے اللہ رب العزت نے جس کا قرآن میں ذکر کیا ہے، یہی علم مجھ سے پہلے جناب ابراہیم کو جو اللہ رب العزت نے یہی علم جو ہے، اور زمین و آسمان کا علم اللہ رب العزت نے سورۃ انعام آیت نمبر 75 ہے، اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم کو بھی یہ علم عطا کیا تھا، میرے آقا نے فرمایا۔ تو دوستو یہ ہے علم عطائی میرے آقا دو جہاں کا۔ ایک عقیدے کی بات آخر میں کر دوں کہ نبی پاک تمام
اہل علم کا اتفاق ہے، تمام اہل علم کا، کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ علم عطائی ہے، اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ذاتی نہیں، وہ اللہ رب العزت کی عطا کرتا ہے۔ پھر آگے اس میں اختلاف ہوتا ہے کہ کتنا ہے، کتنا، اس میں بحث پڑھو گے تو انسان ایمان سے ہاتھ تو بیٹھے گا۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق عطا کیا، محبوب نے اپنی شان کے مطابق لیا، وہ کتنا علم ہے وہ اس حدیث سے پتہ چلا۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، مشرق اور مغرب میں جو کچھ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ علم عطا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت دعا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس جو ہے ہمارا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں یہ درخواست ہے کہ اس کلام میں مجھ سے کوئی سہو ہو گیا ہے وہ، یا کوئی سہو ہو گیا ہو، تو اللہ رب العزت سے معافی کا جو ہے وہ خواستگار ہوں۔ اللہ رب العزت سے معافی کی درخواست ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے اور ہمارے عیوب پہ سے جو ہے وہ پہ پردہ ڈال دے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔